آپ سے کر رہا تھا تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اگر تو ختم کرنا ہے مسئلہ، خوش رہنا ہے، تو پھر تو بات ختم ہو سکتی ہے۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی جھگڑے والی بات ہے اس میں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں خوشی کے موقع پر خوش رہنے کا کہا۔ بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کریں، شادی ہو تو ولیمہ کریں۔ یہ جو ہمارا میلاد کا ماحول ہوتا ہے یہ ہم خوشی مناتے ہیں اس بات کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی پاک کی امت میں پیدا کیا۔ میں نے میلاد شریف کے موقع پہ اس سال دوستوں سے ایک بات کی ہے، میں نے کہا یار میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، کان ٹوٹ جائے تو مرمت بھی کرتے ہیں اس کا، اور بندہ پڑھ نہیں، بندہ پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ ہے، ماسٹر ڈگری رکھتا ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے، لیکن بت کے سامنے کھڑا ہے، جانور کا پیشاب پی رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ دنیا کے لحاظ سے کوئی ان پڑھ ہے، لیکن وہ دور ہو گیا ہے۔ ہمیں اگر ہمیں تحقیق کر کے دین قبول کرنا پڑتا تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ ہمیں تو زیادہ میلاد منانا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے فضل سے ہمیں مدینے والے کی امت میں پیدا کر دیا، ورنہ ہمارے لیے مشکل تھا بڑا کہ ہم محنت کر کے دین قبول کرتے ہمارے لیے۔ تو میلاد شریف پہ ہم حضور کے آنے پر شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات پر تشکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی پاک کی امت بنایا ہے۔ بعض دوستوں کو میلاد پہ اعتراض ہوتا ہے، ہمارا ان سے سوال ہے، سارے سوال وہی ہم سے کرتے ہیں، فلانی چیز بتاؤ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو ہمیں بھی تو کوئی ایک دو کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دیو، ہاں نہیں کرنی تھے، کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا یہ سوال ہے، آپ بھی پوچھ لیں، محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں آپ کے یہاں محفل میلاد ہو رہی ہے، زور کے بعد شروع ہوئی، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تلاوت ہوئی، اس کے بعد بولتے نہیں، تو ناراض لگتے ہو، کوئی مسئلہ ہے، میں تو بس مکان لگا گل۔ پہلے کیا ہوتا ہے محفل میں؟ اس کے بعد پھر تقریر، پھر اس کے بعد آخر میں کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ تلاوت کرنا، معاذ اللہ، نعت پڑھنا، بولے، تقریر کرنا، سلام پڑھنا، دعا مانگنا، کھانا کھلانا، تو پھر کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں میلاد جائز ہے؟ آپ بھی تو کبھی پوچھ لیا کریں، کوئی چیز ایسی ہو نا جناب ہمیں بتا دیں آپ۔ اگر کوئی بندہ کہتے نہیں وہاں ڈھول بج رہے تھے تو وہ خدا کے بندے ہم تو شادی پہ ڈھول بجانے کو ناجائز کہتے ہیں تو میلاد پہ کیسے بج گیا؟ اگر کوئی بندہ کہتے نہیں وہاں کوئی بندہ غلط کام کر رہا تھا تو وہ بندے کی غلطی ہے، جماعت کی نہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ یہاں تو یہ کہ کسی عالم نے، مستند عالم نے یہ بات کی ہو تو آپ وہاں پہ کلام کریں گی۔ جاہل آدمی تو بڑی جہالت کرتا ہے، جاہل کی بات کا مسئلہ نہیں ہوتا، دلیل تو عالم کی بات ہوتی ہے۔ تو میلاد میں قرآن پاک کی تلاوت وہ الگ بات ہے کہ ہمارا نقیب بھی، نعت خان بھی کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، کہتا ہے۔ تو میں ویسے کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا ہے سارا ہی قرآن حضور کی تعریف ہے تو پھر پڑھے 4 آیتیں، پڑھا آپ رہے نہیں، سنا آپ شعر ہی رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا ہے کہ حضور کی تعریف ہے تو آیتیں بھی تو یاد کریں نا۔ یہ نعت نہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے۔ سورۃ والضحیٰ پڑھے تو حضور کی نعت نہیں؟ سورہ الم نشرح بولو تو صحیح یار، سورہ کوثر، سورۃ الحجرات۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ چونکہ داد شعروں پہ ملتی ہے، شعر کے ہم مخالف نہیں، ہم تو شعر کے شوقین ہیں، لیکن شعر اصل نہیں، اصل تو قرآن و حدیث ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ چونکہ نعرے شعروں پہ لگے تھے تو یاد کرنے والوں نے بھی شعر ہی یاد کیے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آیتوں پہ لگ جائیں۔ آپ جس طرح رکا بھیجتے ہیں نا فلانی نعت سناؤ، اس طرح رکا بھیجا کریں، یہ سورۃ رحمان سنائیں، رکا بھیجا کریں، سورۃ ملک سنائیں، رکا بھیجا کریں، اور اگر نہیں تو حضرت عمر سے سیکھ لو۔ حضرت ابو
موسیٰ عاشری قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے تو حضرت عمر بلا کے کہتے تھے ابو موسیٰ ذرا مجھے رب کی یاد تو کرا دیں، انہیں تلاوت کرنی شروع کر دیتے تھے۔ قرآن پاک سے دلچسپی پیدا کریں، میلاد شریف میں قرآن پاک پڑھیں اور ذوق سے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں، اور نعت حضور کی تعریف ہے۔ کوئی ضرورت نہیں محفل میلاد میں پیروں کی تعریفیں کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں سیکھوں کی۔ یہاں بھی جو بندہ 50,000 دیتا ہے اس کو بٹھا لیتے ہیں، انہیں خصوصی تعاون کی ہے، اس کو بٹھائیں جو مسجد سویرے اٹھ کے کھولتا ہے، جو صفائی کرتا ہے اللہ کے گھر کی۔ یہ بھی آپ نے سارا دولت مندوں کے ہتھے چڑھا دیا، یہ کام بھی نہ کریں۔ یہ میلاد حضور، نعت حضور کی تعریف ہے، اور حضور کی تعریف پہ تو رب راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک کی نعت پڑھی حضور کے لیے، حضور کے لیے۔ میں محفل میں بیٹھا تھا تو ایک دوست میرے کان میں کہنے لگا کہ مجھے بھی 10 منٹ لے دے، میں نے حاضری لگوانی ہے۔ میں نے کہا کہ کتنے لگوانی ہے؟ کہ تو سرکار کی بارگاہ میں۔ تو میں کہا تو گھر جا کے بھی پڑھ لیں گا تب بھی لگ جائیں گی۔ اس کے لیے 500 بندہ چاہیے سامنے بیٹھا، حاضری تو ہو، گھر میں بھی لگ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ حضور کی نعت اخلاص سے پڑھے، کہ وہ نوٹ ہی برسے تو تب بھی حاضری لگتی ہے۔ آپ گھر میں پڑھ لینا تو ہو گئی نعت۔ حضرت عباس حضور کے چچا نے کہا یا رسول اللہ نعت پڑھو، حضور نعت لکھی ہے پڑھو۔ حضور نے یہ نہیں سادہ نہیں کہا پڑھو، بلکہ فرمایا پڑھو اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے۔ نعت شریف سے تو حضور کی دعا ملتی۔ پھر اس کے بعد واعظ ہے، تقریر ہے۔ تقریریں جوش نہیں ہوتی۔ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے تقریر، 6 گھنٹے تقریر۔ میں تو جمعے میں 35 منٹ کرتا ہوں، وہ بھی کبھی، ورنہ 30 پہ ہی چھٹی۔ تقریر کا مطلب دین سیکھنا ہے۔ ویسے آپ نے کسی چیز کو کھینچ کے لمحہ کرنا ہے تو ایک شعر 25 منٹ پڑھتے رہے بار بار۔ پڑھو اجے مزہ نہیں آیا، سارے پڑھو اجے مزہ نہیں آیا، پچھلے بھی پڑھو اجے مزہ نہیں آیا، اجے 4 بندے کہاں نہیں کیتے تو مزہ نہیں، کیا میرا مطلب ہے؟ اس چکر میں آپ پڑھے ہو۔ اور بعض اوقات تو نقیب انسلٹ کر دیتا ہے، اب کے تو نقیب بڑے اچھے ہیں، انسلٹ کر دیتا ہے، کہتے تجھے ذوق کا لے نہیں۔ میں کہ ذوق کا لے نہیں، مفت آئے نہیں سارے۔ ہاں وہ ذوق والا ہے جو نوٹ لے کے آیا ہے، ایک پیسے لینے دوجہ انسلٹ کر گیا لوگوں کی، کیا مطلب ہے؟ تو تقریر تو آپ جمعے والے دن آپ کے مولانا بڑے نکمے بھی ہونا میری طرح کے بھی، تو پھر بھی 2 آیتیں تو ترجمہ کریں گے ہی نا۔ شرط یہ ہے کہ ٹائم پہ جائیں، جا کے بات سنیں، دین سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں، احادیث مبارکہ سنیں، حضور کا دین، اور اس بات سے بات سنیں جو آپ کو کچھ تھوڑا سا اللہ رسول کے دین کی بات بتائے، اس طرف آپ رغبت کریں۔ وہ نعرے دانے لگ گئے تو شور بڑا ہو گیا تو 2.5 گھنٹے مزہ بڑا آیا، بھئی یہ صرف فقط آپ نے اس کام کے لیے، یہ آپ کو تو کوئی ایک بات سیکھنی تھی دین کی، وہ ایک بھی سمجھ میں آ گئی تو بات بن گئی۔ تو واعظ کو، قرآن و سنت کو، یہ تو بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے درود شریف کی برکت کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا جو ایک بار پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل، 10 رحمتیں، کتنی؟ بولیے پوری 10۔ اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بھاگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں نے۔ کتنا جی؟ کتنا جی؟ ایک قطرہ، تو جنہوں پوریاں 10 پہ ہیں لوگوں، وہ کہتے ہیں ایک مل جائے تو کام دنیا کا بھی بن گیا اور آخرت کا بھی، جنہوں 10 لبن کٹھیاں، تو 10 پہ بس نہیں، جو 2 دفعہ پڑھے 20، 3 دفعہ پڑھے تو 30، 4 دفعہ پڑھے تو 40۔ لیکن کرے کیا؟ اکبر الہآبادی کہتا ہے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی بس جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم جا کے درخواستیں دینا پسند کرتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، حالانکہ اکثر دیر سے مانتے ہیں، رب تو قریب ہی بڑا ہے۔ ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آئی، آپ نے یاد رکھنی ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک
درویش سے کسی نے پوچھا کہ اگر قیامت والے دن آپ کا حساب آپ کے ماں باپ لے لیں تو فرض کیا لینا تو اللہ نے فرض کیا اگر ماں باپ لے تو وہ درویش کہنے لگے نہیں میرا رب بھی ٹھیک ہے کیوں کہنے لگے اس لیے کہ رب ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بڑھ جاندا ہی میرا میرے عزیز 10 رحمتیں حضور فرماتے ہیں نازل کرے گا تو ایک بار درود پڑھ اور اگر تو 10 بار پڑھے گا تو 100 رحمت اور فرمایا جو 100 بار درود پڑھے گا نا قیامت والے دن اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے جہنم کی آگ سے بھی بری ہے مانگنی ہے ملا شریف میں دعا دعائیں اللہ سے بڑی مانگا کریں سیٹھوں نوابوں سے امیدیں کم رکھیں چودھریوں وڈیروں زمینداروں مالداروں ان سے امیدیں کم رکھیں اللہ سے امید رکھیں اللہ والوں سے امید رکھیں بندہ کسی کو کیا دے سکتا ہے 2 4 50 ہزار اس سے کتنا کو ٹائم گزرتا رب دیتا ہے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہ کہتا ہے وہاں سے دیتا ہوں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں مالک جب دیتا ہے تو پھر دے کے رسوا بھی کرتا وہ ایک کو دے کے دوسرے کو بتاتا نہیں وہ دیتا ہے تو کرم سے دیتا ہے جھولی پھیلائے اپنے دکھ اپنے اللہ کو بتائیں رسول کریم کو بتائیں دنیا داروں کے سامنے دکھ بیان کرو گے تو رسوا کر دو ترمذی شریف میں حدیث ہے حضور نے فرمایا جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرے جلدی یا دیر سے اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا اپنے اللہ دعائیں خوب مانگو ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا جناب بیوی نے سکھایا ہے فرمانے لگے اس نے ایک دن مجھے کوئی پیسے مانگے کوئی کام بتایا تو میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے آتے ہیں تو دیتا ہوں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کہنے لگی جی وہ میں نے کام کہا تھا عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا ایک بات کو بار بار کرتی ہیں آپ ساری رات سمجھاتے رہیں تو صبح اٹھے تو بات وہی ہوتی ہے جہاں شروع ہوئی تھی بار بار کرنے کی طبیعت ہوتی ہے پھر یاد کرایا کہ وہ کام کہا تھا تو کہنے لگے میں نے کہا کہ تجھے کہا ہے نا بھی پیسے نہیں آئے آتے ہیں تو دیتا ہوں کہتے چپ کر گئی کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر کہا کہ وہ میں نے کہا تھا پیسے چاہیے گھر کا فلانا کام کرانا ہے تو کہتے میں نے ڈانٹ دیا میں نے کہا تم کیا مجھے کام کرتی رہتی ہے کہا ہے نا آئیں گے تو دے دوں گا نہیں ہے میرے پاس ہوں گے تو دے دوں گا کہتے میں نے ڈانٹا تو بھلی مانس چپ کر گئی سہ گئی پھر اس نے ایک بات کی تو میں رونے لگ گیا مجھے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا وہ مجھ سے کہنے لگی ڈانٹا آپ نے ہے پر چلو ٹھیک ہے پر یہ بتائیں آپ ہی میرے شوہر ہیں آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں کہتے ہیں میں رو پڑا تو کہنے لگی آپ کیوں روئے ہیں کہنے لگے میرے دل میں بھی بات آ گئی ہے کہ تو ہی میرا رب ہے تجھ سے نہ کہوں تو کس سے جا کے تو ہی بے نیاز ہے تو دعائیں خوب مانگنی چاہیے اور حضور نے فرمایا جو رب سے زیادہ مانگے رب راضی ہوتا ہے اور پھر آپ نے لنگر شریف بانٹنا ہے میں نے اس دفعہ میلاد پہ دوستوں سے کہا تھا کہ جس طرح کی روٹی مریدوں کی پکانا پیروں کی بھی اسی طرح کی پکانا ایک ہوتی تو ہمیں کہتے ہیں تبارک ہے یہ تو ان سے نہیں کھایا جاتا تبارک جو چنے والے چاول مرید کھائیں گے پیر بھی پیروں ناراض ہونا چاہیے ناراض تو ہو گیا سارے ایک جیسا کھائیں نہ کھائیں وہی کھائے سارے کیوں بھلا روز کھاتے ہیں کچھ لوگ گوشت روز کھاتے ہیں میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے اور بڑے سچے ماں باپ دیکھے میں نے اپنے میرے ابا جی گوشت لے کے آتے تھے نا مجھے پتہ ہے وہ کسائی سے کہتے تھے بوٹیاں چھوٹی کرنا کیونکہ 11 بہن بھائی تھے ہم تو ہمیں پتہ ہوتا تھا اماں جی کی تربیت اس طرح کی تھی کہ بوٹی کسی اور کو دینے کی کوشش کرو کیونکہ غریب گھروں میں جب گوشت آتا ہے تو بچے بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں تو اگر میلاد شریف پہ لنگر پکانا جو ہے تو زیادہ گوشت ڈال کے پکے زیادہ
میں کبھی کبھی رات کو اپنے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہوں. مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کو کیا مل رہا ہے، کیا کیفیت ہے. وہ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں اور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اسی کبھی مدرسے کا لقمہ نہیں کھاتا. میں کہ اس واسطے کہ وہ کھانے والا ہے نہیں. تسی جو بالاں نوں دیندے ہو وہ کھانے والا وہی کھایا کرو، تمہیں پتہ لگے وہ کی کر دے. آپ کے گھر تو بڑے اور معاملات ہیں، مدرسے کا تو حال برا ہے. وہی کریں آپ جو وہ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میلاد پہ اگر زیادہ گوشت ڈال کے، روٹیاں زیادہ ڈال کے کھانے سب کو دیے جائیں، بٹھا کے کھلایا جائے. کبھی ولیمے پہ کسی نے شاپروں میں چکوں سے پھینکا کھانا؟ عقیقے والے دن ابا دادا کے ختم پہ، تو میلاد پہ شاپروں میں پھینکتے ہو. اگر بٹھا کے کھلایا جائے، غریب آدمی سارے بچے ساتھ لے آئے جی، 3-4 سال کا بچہ ابا سے پوچھے ابا جی یہ بڑیاں تو یہ بوٹیاں ملدیاں نہیں، خیر ہے؟ ہو سکتا ہے ابا غریب رو ہی پڑے اور کہ پتر آگے راجے راجے کے کھا. آج امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، آج مدینے والے کا ملا. آپ اس کو ذوق والا کریں، ذوق والا کریں. لیکن یہاں بھی جناب کچھ لوگوں کی دیہڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، کھاتے شروع ہو جاتے ہیں، دولتیں شروع ہو جاتی ہیں. نہ کریں ایسا. اور حضور نے فرمایا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا، اللہ قیامت میں تجھے جنت کے پھل کھلائے. جنت کے پھل کھلائے. تو یہ ہماری محفل میلاد ہے، ہم نے اسے ذوق سے منانا ہے، شوق سے منانا ہے. آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے، ایک تسبیح لے لیں، اسے ہاتھ میں رکھ لیں. کیونکہ تسبیح ہاتھ میں ہو تو وہ چلتی بھی رہتی ہے. کچھ 1-2 دن لوگ کہیں گے کہ ہم تسبیح پڑھ لیں گے، خیر، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ تو اور ہی بڑا کچھ کہتے ہیں. تسبیح لے لیں، درود پاک سارا دن پڑھا کریں، سارا دن پڑھا کریں. درود شریف بندے کو ٹھنڈا کر دے، میٹھا کر دے. درود پڑھنے والے کا دل اللہ بڑا کر دے، اس کے حوصلے بڑے کر دیتا ہے. ہر وقت درود ہوگا تو ہر وقت رحمت ہوگی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی مشکل آئے گی، کوئی کام بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معطل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما. جن دوستوں نے یہ بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما. جو تشریف لائے انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرما. قاری صاحب کے والد صاحب کی بخشش فرما. اللہ اہل سنت کے حق میں رحمت والے فیصلے کرنا، فضل والے فیصلے فرما. اپنی خاص کرم نوازیاں غیبی امداد شامل حال کرتے، دارین کی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے. اللہ ہمارے دل صاف کر دے، باطن روشن کر دے، سینے کھول دے. اے کائنات کے مالک، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے. دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. السلام علیکم.